نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی اور دینی خدمات کے حوالے سے ہے۔ اچھا، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ ان کی سوانح حیات پر بے شمار کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ کتابیں بھی آپ نے دیکھی ہیں، پڑھی ہیں، اور بے شمار لاتعداد اس کی سوانح حیات پر کرامات کے اوپر بیان بھی آپ سن چکے، تو میں کوئی ریپیٹڈ بات تو نہیں کروں گا کہ پھر وہ ریپیٹ ہی ہوگی، تو میں ان کے ان پہلوؤں پر آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا جس پر آپ کی توجہ پہلے زیادہ نہیں گئی، تو اس کی طرف آپ کی توجہ اور فکر کو مبذول کرانا چاہوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا باقی باتیں تو آپ سب جانتے ہیں، ان کا جو لقب ہے محی الدین، تو آپ وہ ذات بابرکت ہیں کہ جنہوں نے احیاء دین کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہیں، یہ امت پر بڑا احسان ہے، اور آپ وہ ذات بابرکت ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے آپ کی حیات طیبہ میں ہی بام عروج نصیب فرمایا، بہت فضیلت دی آپ کی حیات طیبہ میں۔ ہوتا یہی ہے عمومی طور پہ کہ لوگ دنیا سے گزر جاتے ہیں تب جا کے نام ہوتا ہے، لیکن آپ وہ ذات ہیں کہ جن کی حیات طیبہ میں ہی اللہ نے آپ کو بڑی فضیلت، بڑا درجہ نصیب دیا، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بعض روایت کے مطابق قاضی ابو سعید مبارک رحمۃ اللہ علیہ اور بعض روایتوں میں ابو الخیر حماد بن مسلم طباس رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اپنا مدرسہ آپ کے سپرد کیا تھا، اپنا مدرسہ کہہ لیں، دارالعلوم جامعہ آپ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کیا تھا، اور آپ اس مدرسے میں، اس دارالعلوم میں 13 علوم پر درس دیا کرتے، پڑھاتے تھے باقاعدہ 13 علوم پر، 13 علوم آپ اس جامعہ میں، اس دارالعلوم میں، اس مدرسے میں 13 علوم باقاعدہ آپ خود پڑھاتے تھے، تدریسی فرائض سر انجام دیتے رہے، اور کئی سال تک، کم و بیش 50-55 کے سال تک آپ پڑھاتے رہے، اور اس میں آپ قرآن مجید پڑھانا، قرآن مجید کی تفسیر ہو، قرات مختلفہ ہو، اور حدیث پڑھاتے، اصول حدیث پڑھاتے، تفسیر پڑھاتے، اصول تفسیر، فقہ، اصول فقہ، علم الکلام، قرات مختلفہ، مذاہب مختلفہ، ان تمام چیزوں کو، علم الکلام کو پڑھاتے، اور علم الکلام پر نہایت ہی زبردست قسم کی عقلی اور نقلی دلائل آپ دیا کرتے۔ آپ باقاعدہ یہ تمام علوم پر آپ کو دسترس حاصل تھی، علم صرف، علم نحو، بڑے بڑے امام علم نحو کے لوگ آپ سے آ کر علم نحو سیکھتے۔ آپ دیکھیں امام ذہبی سیر اعلام النبلاء میں، اور علامہ ابن تیمیہ، یہ جلیل القدر امام جنہوں نے بہت سے موضوعات پر اختلاف بھی کیا، بہت سے معاملات پر وقت کے ائمہ سے، لیکن یہ علامہ ابن تیمیہ، امام ذہبی جیسے امام، یہ اپنی کتاب میں آپ کو کبھی امام الحدیث کہتے ہیں،
سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کبھی امام الحدیث فرماتے ہیں، کبھی امام التفسیر لکھتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ شیخ ہیں فقہ حنبلی کے، فقہ شافعی کے، آپ کو فقہ کا امام اور شیخ کہتے ہیں، اس درجے کے آپ امام ہیں۔ خود امام ذہبی آپ کو، اور کبھی علامہ ابن تیمیہ آپ کو قطب العارفین، سلطان العارفین، یہ ٹائٹل کے ساتھ آپ کے نام، شیخ اکبر، امام الحدیث، اس درجے کا آپ کو علم کی دنیا میں آپ کو اس درجے کا لوگ سمجھتے ہیں۔ بڑے بڑے امام آپ کے سامنے زانو تلمذ رہتے ہیں۔ آج ہم یہ قطب العارفین، یہ جو ورڈ قطب ہے، اس ٹرمینالوجی کو ہم تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ ٹرمینالوجی ہمیشہ سے رہی ہے، بڑے بڑے ائمہ نے اس ٹرمینالوجی کو استعمال کیا۔ علامہ ابن تیمیہ دیکھ لیں، امام ذہبی دیکھ لیں، لیکن آج چونکہ یہ سب دنیا سے جا چکے، اس لیے ہم اس پر تنقید کرتے ہیں۔ کبھی کوئی تنقید اسسٹنٹ پروفیسر اس ٹرم کے اوپر یا پروفیسر کے ٹرم کے اوپر کوئی نہیں کرے گا، اس کو پتہ ہے کہ لوگ مذاق اڑائیں گے۔ اسی طرح جس طرح یہ اسسٹنٹ پروفیسر ہوتا ہے، پروفیسر ہوتا ہے، یہ ایک ٹائٹل ہے علم میں، تدریس میں، اسی طرح یہ بھی ہے ٹائٹل، اور یہ معروف ٹائٹل ہے۔ آپ قطب العارفین، سلطان العارفین کے لقب سے معروف رہے، اور خود حافظ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے بارے میں، علامہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں امام ابن حجر عسقلانی کہ آپ پہلے ایک چھوٹی جگہ پہ درس دیا کرتے تھے، تو لوگوں کا جب مجمع بڑھنے لگا تو آپ ایک بڑے میدان پہ، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے مجمع میں آپ کے واعظ سننے کے لیے لوگ 70,000 سے 1,00,000 کے قریب لوگ جمع ہوتے ہیں، 70,000 سے 1,00,000، اور آپ یہ واعظ کا سلسلہ ہر ہفتے میں 3 دن رکھتے۔ ایک دن آپ رکھتے اتوار، جمعہ، اتوار اور منگل کا دن، یہ 3 دن۔ یہ نہیں ہے کوئی اینول پروگرام ہو رہا ہے، سالانہ کوئی تقریب نہیں ہے کہ جس میں 70,000 سے 1,00,000 کا مجمع، یہ ہر ہفتے 3 پروگرام آپ کے واعظ کے ہوتے، اور باقی دن تو آپ مسلسل پورا ہفتہ آپ تدریس تو رکھتے ہی تھے، مدرسے میں پڑھانے کا معاملہ۔ تو 70,000 سے 1,00,000 کا مجمع، اور فرماتے ہیں کہ آپ کی کرامت ایسی تھی، یہ اللہ رب العزت کی برکتیں رحمتیں ہیں، کہ آپ کی آواز، پہلے چونکہ مائک نہیں تھی، مائک ہوتا نہیں تھا، تو آپ کی آواز، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز جو پہلی صف کے لوگ سن رہے ہیں، وہی اسی پچ کی آواز آخری 70,000 یا 1,00,000 کے مجمع کا بھی فرد اسی انداز میں آپ کی آواز کو سن رہا ہوتا، کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں۔ اور خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس درجے پر، قطب کے درجے میں جو پہنچا ہوں، وہ علم کی بنا پر، علم کی بنا پر۔ آپ کی اس علمی خدمات کو امت سے چھپا کے رکھا گیا، بتایا نہیں جاتا، صرف آپ کی کرامت کے پیچھے ہمیں لگا دیا جاتا ہے۔ آپ نے امت پر بڑا احسان کیا ہے۔ آپ کے مدرسے سے، حیران کن بات ہے، آپ کے مدرسے سے ہر سال، آپ کے جامعہ دارالعلوم سے ہر سال 3,000 عالم دین، 3,000 عالم دین فارغ التحصیل ہوتے آپ کے دستخط سگنیچر کے ساتھ، براہ راست آپ سے اکتساب فیض حاصل کرنے والے لوگ، ہر سال 3,000۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 90 یا 91 سال برس کی عمر میں وصال فرمایا، اور آپ وصال تک، جب آپ کا وصال ہوا اس سے پہلے تک آپ ہمیشہ پڑھاتے رہے اپنے دارالعلوم میں۔ تو سوچئے کتنے ہزاروں علماء کرام آپ نے اس امت کو دیے ہوں گے، کتنے ہزاروں علماء کرام۔ 90 سال آپ، اگر آپ کی عمر، یا 91 سال آپ کی عمر ہے، اور ہر سال 3,000، تو سوچے 50-55 سالوں میں آپ نے اپنی تدریسی دوران پر، آپ نے اپنی ٹیچنگ لائف میں کتنے ہزاروں علماء کرام اس امت کو دیے، جو براہ راست آپ کے تلامذہ ہیں۔
جو آپ کی دستخط سے، آپ کے سگنیچر سے پاس ہو کر باہر نکلیں۔ یہ ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے علم کا معیار یہ تھا کہ آپ جب قرآن کا درس دیتے، بیان کرتے، تو آپ ایک مرتبہ آپ قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر فرما رہے تھے، ایک آیت کی آپ تفسیر کر رہے تھے، تو تفسیر کرتے آپ نے ایک آیت کی ایک تفسیر کی، تو اس مجلس میں امام الحدیث امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پائے کے امام ہیں حدیث کے، اصول حدیث کے، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ کی مجلس میں آپ کا بیان سننے کے لیے بیٹھے تھے، اور ایک شخص نے امام ابن جوزی سے پوچھا کہ آپ کو یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بیان کر رہے ہیں تفسیر، یہ آپ کو آتی ہے؟ انہوں نے کہا قال نعم، ہاں میں جانتا ہوں، انا عارف، میں جانتا ہوں۔ تو پھر اسی ایک آیت کی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری تفسیر بیان کری، تو اس شخص نے امام ابن جوزی سے پوچھا آپ کو یہ آتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ بھی آتی ہے۔ پھر اسی ایک آیت ایک ہے، پھر اس کی تیسری تفسیر بتائی، بیان کری۔ اس شخص نے امام ابن جوزی سے پوچھا کہ آپ کو یہ آتی ہے، اس کی بھی تفسیر آتی ہے، یہ تفسیر بھی آپ سے سن رکھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یہ بھی میں جانتا ہوں۔ اس طرح 11 تفسیروں میں امام ابن جوزی یہ فرماتے رہے ہاں میں جانتا ہوں، ہاں میں جانتا ہوں۔ پھر اسی ایک آیت کی آپ شیخ عبد القادر جیلانی نے 12ویں تفسیر کی، تو امام ابن جوزی نے کہا یہ میں نہیں جانتا۔ پھر 13ویں، پھر اس طرح اسی ایک آیت کی امام شیخ عبد القادر جیلانی نے 40 تفسیریں بیان کری، اسی ایک آیت کی۔ امام ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ان 40 تفاسیر میں سے صرف 11 میں جانتا ہوں، باقی 29 کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا، یہ میں نے پہلی مرتبہ ان سے سنی۔ پھر اس کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی اس آیت کی 40 تفسیریں بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ قال تھا، ظاہری تفسیر تھی، اب ہم اس تفسیر کی حال کی طرف چلتے ہیں، اب باطنی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں، کہتے ہیں یہ تو ظاہری تفاسیر تھی نا یہ 40 اس ایک آیت کی، اب میں باطنی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ پھر آپ نے جب اس ایک آیت کی باطنی تفسیر بیان کری تو مجمع میں سے لوگوں کی چیخیں نکلی، وجد میں آ گئے، امام ابن جوزی وجد میں آ گئے کہ کیا اس کی باریکیاں اور کیا اس کی لطافت بیان کری ہے۔ خیر، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت ہے علم کے میدان میں، جس کو سب نے مانا، اپنے ہوں غیر ہوں کوئی بھی ہو، کسی نے بھی آپ کے بارے میں ایک حرف نہیں بولا، ہمیشہ عزت کے ساتھ آپ کا نام لکھا اور ائمہ میں اعلیٰ درجے میں آپ کو شمار کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ خود فتح الغیب آپ کی کتاب، اس کی شرح علامہ ابن تیمیہ نے خود آپ کی شرح کی ہے، فتح الغیب کی۔ بڑے درجے کے آپ امام ہیں، امام اکبر ہیں، فقہ کے امام، اللہ رب العزت نے آپ کو، اور یہی وجہ ہے کہ تمام سلاسل کے لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو فضیلت جانا اور اپنے لیے فخر محسوس کیا۔ سلاسل کے شیوخ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے اور آپ کو اپنی زندگی میں آپ کو اپنا رہبر جانا، آپ کو اپنا مرشد مانا، رہبر جانا، سید مانا، سردار مانا، اور ہر درجے میں آپ کو اللہ نے فوقیت دی، عزت دی۔ اور آج بھی لوگ آپ کے سلسلے میں بیعت ہونے کو فضیلت سمجھتے ہیں اور بڑا باعث فخر سمجھتے ہیں، اور آج بھی آپ کے سلسلے میں لوگ بیعت ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ سے محبت کا معاملہ یہ ہے کہ لوگ اپنے نام کے ساتھ آج بھی آپ کی نسبت لگاتے ہیں۔ قادری، آپ کے سلسلے میں بیعت ہو کے آپ کی نسبت بھی لگاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا، جیسے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری دامت برکات العالیہ، ان کے نام کے آگے قادری ہے۔ اسی طرح امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا الیاس قادری دامت برکات العالیہ، انہوں نے بھی قادری لگایا، اور یہ اس سلسلے میں بیعت بھی کرتے ہیں، لوگوں کو بیعت کرتے ہیں مریدان۔ اسی طرح علامہ شاہ تراب الحق قادری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی قادری لگاتے ہیں اسی نسبت سے، یہ بھی اسی سلسلے میں لوگوں کو بیعت کیا کرتے ہیں۔ لیکن سوال اب میں جو آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، نہایت ہی محتاط طریقے سے آپ سے بات کر کے، آپ کا اپنا بن کے،
توجہ دلانا چاہتا ہوں، بات یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ہم مرید ہیں، میں بھی مرید ہوں، اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ظاہری پیر سے اصل میں انہی کی بیعت کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہماری زندگی میں کہاں ہیں؟ آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہماری زندگی میں کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں؟ کہاں ہیں؟ مجھے بتائیں۔ بیعت کسے کہتے ہیں؟ ہم بیعت ہیں نا ان سے۔ بیعت کہتے کسے ہیں؟ کہ جیسا مرشد ہو ویسا مرید ہو، مرشد کا ہر کچھ مرید میں دکھائی دے، مرشد کی جھلک مرید میں دکھائی دے، مرشد کی نماز کا طریقہ مرید میں دکھائی دے، مرشد کے روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، حج، مناسک حج، عمرہ، وہ سب کچھ مرید میں دکھائی دے۔ مرشد کن اصولوں سے مسئلے کا استنباط کرتا ہے، اس کے نزدیک اصول کیا ہیں، فروعات کیا ہیں، یہ مرید میں دکھائی دے۔ مرشد کس چیز کی تقلید کرتا ہے، کس کو مانتا ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا کیا ہے، اس کے اخلاقیات کیا ہیں، اس کا صبر، اس کا توکل، اس کا زہد، تقوی، یہ سب کچھ مرید میں دکھائی دے۔ آپ مجھے بتائیں، اس اعتبار سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہماری زندگی میں، ہم مریدان کی زندگی میں کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنبلی کے امام ہیں۔ آپ فقہ حنبلی کو تقلید کرنے والے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، امام شافعی کے بھی ہیں، اس فقہ کے بھی آپ جید امام ہیں، لیکن امام احمد بن حنبل کے آپ اصلی مقلد ہیں، اصل میں مقلد ان کے ہیں۔ اور کوئی کہے کہ نہیں یہ تو مجتہد تھے، ایسی بات نہیں، جھوٹ نہیں کہنا چاہیے، وہ مقلد تھے۔ ساری زندگی آپ نے امام احمد بن حنبل کی کتب کو پڑھایا، آپ کے اساتذہ بھی فقہ حنبلی کے، آپ کے تلامذہ بھی فقہ حنبلی کے، ساری زندگی آپ فقہ حنبلی پڑھاتے رہے۔ آپ کے شیوخ اٹھا کے دیکھیں، ابو الوفا علی بن عقیل حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، ابو الخطاب محفوظ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، ابو الحسن محمد بن قاضی ابو یعلا حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ابو سعید مبارک حنبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ احادیث میں اٹھا کر دیکھیں، ابو غالب محمد بن حسن باقلانی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، ابو سعید محمد بن عبد القریم حنبلی رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں، ابو جعفر بن احمد حنبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر آپ دیکھیں ابو زکریا یحییٰ بن علی تبریزی حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے اساتذہ ہیں۔ طریقت میں دیکھیں ابو الخیر حماد بن مسلم دباس حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، قاضی ابو سعید مبارک حنبلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے حنبلی، آپ کے تلامذہ بھی سارے حنبلی۔ تو آپ فقہ امام احمد بن حنبل کو تقلید کرنے والے تھے، اور آج ہماری نماز شیخ عبد القادر جیسی نماز نہیں، ہمارا روزہ شیخ عبد القادر جیسے جیلانی جیسا روزہ نہیں، ہماری زکوٰۃ ان کی جیسے زکوٰۃ نہیں، ہمارے حج، مناسک کے حج، ہمارے عمرے، اس کے بارے میں ہمارے نظریات، ہماری آئلی زندگی، تجارتی مسائل، یہ سارا کچھ ہمارا امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بالکل نہیں۔ ہماری نماز ہے تو فقہ حنفی، ہماری زکوٰۃ ہے تو فقہ حنفی، ہمارا حج، مناسک حج، زکوٰۃ فقہ حنفی، ہماری آئلی زندگی ہو، ازدواجی زندگی ہو، تجارتی مسائل ہو، یہ سب فقہ حنفی کے مطابق۔ امام اعظم ابو حنیفہ بالکل حق پر ہیں، بہت بڑے امام ہیں، ان جیسا کوئی امام نہیں، حق ہے۔ اگر آپ اپنے نام کے آگے حنفی لگائیں تو سمجھ آتا ہے، پر جب آپ قادری لگاتے ہیں نا تو پھر سوال اٹھے گا کہ آپ نے اپنے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تنہا چھوڑ دیا۔ بیعت اسی چیز کا نام ہے کہ آپ بالکل اپنا آئیڈیلائز کرتے ہیں اس مرشد کو، جیسا جیسا وہ کرتا ہے ویسا ویسا آپ کرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا، میں ایک مثال سے آپ کو سمجھاؤں۔ دیکھیں دعوت اسلامی ہماری وہ اسی قادری سلسلے میں بیعت کرتی ہے۔ ان کے جو بظاہر پیر ہیں امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا الیاس قادری دامت برکاتہ العالیہ، ان کے مریدان کو دیکھیں،
یہاں سے بیعت کو سمجھیں کہ بیعت یہ ہوتی ہے. ان کے مرشد نے ہری پگڑی پہننا شروع کر دی تو سب نے ہری پگڑی پہننا شروع کر دی. اس کے لیے روایتیں بھی اٹھا کر لیا ہے, روایتیں بھی ہری پگڑی کے لیے لے کر آ گئے. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک وقت پہ آ کر ویڈیو کو حرام, تصویروں کو حرام, یہ سب کچھ حرام کر دیا, حرام قطعی کر دیا. آج ویڈیو والی چینل, پھر ریکارڈڈ نہیں, لائیو ہونی چاہیے, اب ریکارڈڈ بھی چل رہی ہے, سب کچھ ہے. تصویریں سب سے زیادہ ان کی ہے, وہ جائز ہو گیا, مریدان نے جائز مان لیا. مرشد نے ہری پگڑی ہٹا کر سفید پہننا شروع کر دی, سب نے سفید پہننا شروع کر دی. مرشد نے داڑھی پہ مہندی لگائی, سب نے لگانا شروع کر دی. پھر مرشد نے چھوڑ دیا تو سب نے چھوڑ دیا, سفید ہی رہنے دی. اچھا آپ دیکھیں, پھر مرشد کا انداز بیان, چونکہ وہ میمن کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا انداز بیان میں میمنی ساؤنڈ, میمنی پروننسیشن زیادہ ہے, وہ تلفظ, وہ انداز ہے میمن کمیونٹی کا. یہاں پر پنجابی, سندھی, بلوچی, پٹھان, یہ ان کے مریدان ہیں, انہوں نے بھی اپنا انداز بالکل میمن کمیونٹی جیسا بنا لیا. حد ہے. حالانکہ ان کا انداز بیان اپنے حساب سے ہونا چاہیے, انہوں نے وہ انداز بیان اپنا لیا اپنے مرشد کو دیکھ کے. سب کا انداز دیکھیں آپ, میمن کمیونٹی والا انداز رکھیں. پھر دیکھیں انہوں نے اردو کے, آپ کو معلوم ہے مخارج الگ ہیں, اردو میں 38 39 حروف تہجی ہیں, عربی میں 29 ہیں. انہوں نے مولانا الیاس قادری نے, صاحب دامت برکات العالی نے, اردو کو بھی عربی مخارج کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا, جبکہ اردو کے مخارج بالکل الگ ہیں. الف بے تے سے جیم چھ ہے, عربی میں الف با تا ثا جیم ح, یہ ہے عربی کے مخارج الگ, اردو کے الگ. انہوں نے اردو میں بھی عربی مخارج ڈال دیے. ہماری دعوت اسلامی میں آقا کا ہے نا, اس طرح سے انداز میں بات کرتے ہیں. حالانکہ اردو کے مخارج الگ ہیں, عربی کے الگ ہیں. پڑھا لکھا طبقہ جانتا ہے اس بات کو, اس نے بھی پھر یہی ایٹیٹیوڈ, یہی انداز اپنا لیا. انہوں نے بھی نئے جو لڑکے ہیں اور پڑھے ہوئے ہیں, عالم دین ہیں, انہوں نے بھی اردو کو عربی مخارج سے پڑھنا شروع کر دیا مرشد کو دیکھ کر. دیکھیں یہ ہے بیت. جانتے ہیں ہم کہ مرشد کو کاپی کیا جاتا ہے, لیکن نہیں کرنا تو شیخ عبد القادر جیلانی کو نہیں کرنا. تنہا چھوڑ دیا ہم نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو. آپ زندگی بھر فقہ حنبلی کو فالو کرتے رہے, آپ زندگی بھر رفع الیدین کرتے رہے, اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے مدرسے میں جب تک ترک رفع الیدین پہ مقالہ جمع نہ کرا دیا جائے وہ عالم دین نہیں بنتا. میں جانتا ہوں, میں تو مدرسے سے پڑھا ہوں. اب آپ مجھے بتائیں, رفع الیدین جو ہمیشہ, اور یہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہیں کہ جنہوں نے صرف علم کی دنیا کے میدان کے امام نہیں ہیں, ان کو براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اکتساب فیض حاصل ہے, براہ راست حضور سے فیض حاصل کرتے ہیں. اگر رفع الیدین جائز نہ ہوتا تو حضور فرما دیتے نا کہ اے عبد القادر جیلانی, یہ میں پہلے کیا کرتا تھا پھر چھوڑ دیا, اب تو بھی چھوڑ دے. اللہ اکبر, آپ سب کچھ کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, جب آپ ترک رفع الیدین کو پر کتاب لکھتے ہیں, بات کرتے ہیں, تو در حقیقت آپ ڈائریکٹلی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کرٹیسائز کرتے ہیں. مطلب کیا ہے, آپ نے رفع الیدین کو اور امام احمد بن حنبل کو اور ان تمام معاملات کو اٹھا کر آپ نے وہابیوں کے کھاتے پہ ڈال دیا. آپ نے وہابی اہل حدیث کے کھاتے پہ ڈال دیا. یہ 1924 سے لوگ آئے ہیں, 1924 کی پیداوار ہے. ان کا تو کام ہے بھائی کہ ہر اچھی چیز دوسرے سے لے لو. احادیث امام بخاری کی لے لی, فقہ امام احمد بن حنبل کی لے لی. یہ خود محنت نہیں کرتے. آپ اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں, یہ اپنی محنت خود نہیں کرتے, یہ پکڑ دھکڑ والے کام کرتے ہیں. یہ اس سے لے لیا, اس سے لے لیا, یہ لے کر بیٹھ گئے, اور آپ نے بھی دیکھا یہ کر رہے ہیں تو آپ نے بول دیا کہ یہ ناجائز ہے. اور بھائی ان کو چھوڑیں, ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں. ہمارے حساب میں فقہ حنبلی حق پر ہے. تو کبھی آپ سوچئے نا, تصور کریں یہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کا مرشد آپ کے سامنے ہے, وہ کیسے نماز پڑھتا ہے. آپ سوال کریں, اے مرشد آپ تو ایسے نماز پڑھتے ہیں اور میں کون سی نماز پڑھتا ہوں. صراط الذین انعمت علیہم, آپ کو میں نے اس لیے اختیار کیا ہے, آپ میرے مینٹور ہیں, آپ میرے آئیڈیل پرسنالٹی ہیں, جیسا جیسا آپ کرتے ہیں ویسا ویسا.
وہ پھر کیا کہیں گے کہ جیسا میں کر رہا ہوں تو بندے کر. پھر آپ ان کی ایک بات قول بیان کرتے ہیں، اکثر آپ نے سنا ہے بیان پہ، کہ انہوں نے کہا میں اپنے مرید کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا. تو آپ مجھے بتائیں، آپ ہیں وہ مرید؟ آپ ہیں وہ مرید؟ آپ نہیں ہیں، آپ وہ مرید ہی نہیں ہیں. مرید تو وہ ہے، بیعت تو یہ ہے کہ جیسا مرشد ہو ویسے آپ ہوں. آپ تو کچھ اور ہی ہیں. آپ نے تو ان کو اٹھا کے صرف اور صرف ان کی 11ویں کے نام، ان کے نام پر باتیں، ان کی مناقب بیان کر دیتے ہیں، بس یہیں تک رکھا ہے. آپ یقین کریں، اللہ اکبر، کہ آپ نے ان کو تنہا چھوڑ دیا. آپ کی بات کر رہا ہوں، دنیا بھر میں ان پر عمل کیا جاتا ہے، لیکن آپ نے چھوڑ دیا. ارے آپ اتنا تو کر سکتے ہیں، اپنے مرشد کو دیکھیں. آپ کے پاس کوئی دلیل ہو یا نہ ہو، کتابوں میں تو ہزاروں دلیلیں ہیں نا. فقہ حنبلی کو سب جانتے ہیں کہ حق پر ہے. آپ کچھ نہ بھی جانتے ہو تو اتنا تو جانتے ہیں کہ آپ کا مرشد ایسا کیا کرتا تھا. آپ کے لیے یہ دلیل بھی کافی ہے کہ آپ کا مرشد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنبلی کو فالو کیا کرتے تھے، اس کی تقلید کیا کرتے تھے. آپ کے لیے یہی کافی ہے. آپ اور زیادہ بحث پہ نہ جائیں. میں ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. وہ یہ تو سمجھ سکتا ہے نا کہ میرے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فقہ حنبلی کو کرتے تھے، جو براہ راست حضور سے جن کو فیض حاصل تھا. آپ اگر فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں کریں، میں منع نہیں کرتا. میں خود بھی فقہ حنفی کو مقلد ہوں. لیکن آپ 5 وقت کی نماز ہے تو اس میں سے آپ اگر فقہ حنفی میں زیادہ آپ کا رجحان ہے تو 3 وقت کی نماز ان کے مطابق پڑھ لیں، 2 فقہ حنبلی کے مطابق پڑھ لیں. آپ آئیں تو اپنے مرشد کی ٹریک پر، یا تو اس سلسلے میں بیعت ہونا چھوڑ دیں. میں بات ان کی کر رہا ہوں جو اس سلسلے میں بیعت ہوتے ہیں. میں اپنوں سے بات کر رہا ہوں، میں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا جو اس سلسلے میں بیعت نہیں ہوتے، بیعت کرنا نہیں مانتے، ان کا عقیدہ بیعت ہونے کا نہیں ہے. میں ان سے تو بات ہی نہیں کر رہا، میں تو اپنوں سے بات کر رہا ہوں جو اس سلسلے میں بیعت کرتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں. آپ کم سے کم اپنے بظاہر جو ظاہری مرشد ہے، پیر ہے، اس سے تو پوچھیں کہ یا شیخ کہ ہم اپنے اصل مرشد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں نہیں فالو کرتے؟ مسئلہ کیا ہے؟ ہم کیوں نہیں فقہ حنبلی کے مطابق چلتے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ نہیں، ہم فقہ میں تو امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، ان کو روحانیت پہ کرتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی. تو مجھے بتائیں روحانیت کیا ہے؟ دین سے ہٹ کر کوئی چیز ہے؟ کیا ہے؟ زہد، تقوی، زہد، صبر، شکر، قناعت، توکل، یہ اس پہ ہم ان کو فالو کرتے ہیں. اس پہ فالو، وہ یہ کہیں گے نا اس پہ ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، اس پہ تقلید کرتے ہیں. اور اللہ کے بندے، یہ دین کے فطری مسلمات ہیں. زہد، تقوی، صبر، شکر، قناعت، تزکیہ نفس، یہ سارا کچھ روحانیت کی جو بھی چیزیں معاملات ہیں، یہ فطری مسلمات ہیں دین کے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، آپ اسلام میں داخل ہوئے، یہ فطری تقاضے آ گئے. آپ نے کبھی کسی کو سنا ہے یہ بات سنتے ہوئے کہ میں صبر میں داتا علی حجویری کو فالو کرتا ہوں، ان کی تقلید کرتا ہوں، میں شکر میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتا ہوں، میں توکل میں شیخ عبد القادر جیلانی کو کرتا ہوں، میں زہد میں، تقوی میں شیخ شہاب الدین سہروردی کو کرتا ہوں؟ کبھی سنا؟ کیا بچوں والی بات کرتے ہیں، کبھی کوئی نہیں کہتا. یہ دین کے فطری تقاضے ہیں، فطری مسلمات ہیں. آپ جب مسلمان ہو گئے تو آپ کو یہ کرنا ہی ہے. وہ جو باتیں کرتے ہیں اس حوالے سے اولیاء کرام، وہ اس کی باریکیاں بیان کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ باریکیاں بیان کرتے ہیں. تو یہ تو دین کے مسلمات ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کس چیز میں فالو کرتے ہیں؟ کس چیز میں آپ ان کی بیعت کر کے بیٹھے ہیں؟ مطلب بیعت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ ظاہری پیر کی تو ٹوپی کو بھی کاپی کریں، اس کی پگڑی کو بھی کاپی کریں، اس کی داڑھی کو بھی کاپی کریں، اس کے چلنے کو، اس کے انداز بیان کو بھی کاپی کریں. اور کاپی نہیں کرنا تو شیخ عبد القادر جیلانی کو نہیں کرنا، تنہا چھوڑنا ہے تو شیخ عبد القادر جیلانی کو چھوڑنا. یہ کیا ہے؟ ہاں دیکھیں کس ڈائریکشن پہ جا رہے ہیں. وہ فقہ حنبلی کے امام ہیں، اس پر فتوے دیے کرتے، تجارتی مسائلوں، عائلی زندگی کے مسائلوں، سب پر وہ فقہ حنبلی کے مطابق فتاویٰ دیتے. آپ اپنے مسئلے کو لے کر جا کر پوچھیں نا شیخ عبد القادر جیلانی سے. آپ کیوں نہیں پوچھتے؟ آپ ان کے سامنے اپنے سوال رکھیں، وہ جواب دیں گے. ان کی کتاب اٹھا کر دیکھیں، غنیۃ الطالبین، فقہ کے اوپر انہوں نے کتاب لکھ دی کمال کی.
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی اس میں کنٹریبیوشن نہیں ہے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ. زندگی گزار دی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے. تو میری گزارش آپ سے یہی ہے کہ آپ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں کریں، لیکن کچھ وقت آپ اپنے مرشد کے لیے بھی نکالیں، ورنہ یہ بات کہنا چھوڑ دیں کہ مرید جہنم میں نہیں جلے گا. مرید تو بنے، مرشد کو کاپی تو کریں. مرشد سے پوچھیں نا اپنے شیخ عبد القادر جیلانی کے سامنے کہ حضرت ہمیں کرنا کیا ہے، تو وہ پھر جواب دیں گے. ان کا جواب زبانی صورت پہ نہیں ہوگا، ان کی کتابی صورت پہ ہونی ہے، تو طالبین اٹھا کر دیکھیں، سب کچھ آپ کو سمجھ آ جائے گا. تو میں کسی کی دل آزاری مقصود نہیں ہے. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ آپ جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں، ان کی بیعت کرتے ہیں، تو ان کے طرز پر بھی چلیں. وہ امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں، آپ کو امام احمد بن حنبل کا بننا پڑے گا. اس سے کبھی یہ بات نہیں ثابت ہو سکتی کہ ہم فقہ حنفی کے خلاف ہیں. خدا نخواستہ، میں تو خود ان کا سب سے بڑا مقلد ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ کا. تو آپ امام احمد بن حنبل فقہ حنبلی، کیونکہ آپ اور ہمارا مرشد فقہ حنبلی زندگی گزر گئی، 90-91 سال تک آپ کی زندگی گزر گئی فقہ حنبلی کے اوپر، اور ہم لے کر بیٹھے ہیں کہ نہیں. میں اگر اپنی زندگی میں یا آپ دیکھیں تو آپ سچی معنوں میں اکیلے میں دیکھیں تو آپ کو امام شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو اپنی زندگی میں کہیں دکھائی نہیں دیں گے. نہ نماز آپ کی ایسی، نہ روزہ آپ کا ایسا، نہ زکوٰۃ آپ کا ایسا، نہ مسئلے مسائل، تجارتی مسائل، آئلی مسائل، ازدواجی مسائل، دنیا زندگی بھر کے کوئی بھی معاملات ہوں، آپ کے بالکل کچھ اور ہیں، آپ کے مرشد کے کچھ اور ہیں. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کو یہ کچھ مانتے ہیں، فلاں مانتے ہیں، ان کی 11ویں کرتے ہیں. یہ دھوکہ نہ کریں، دکھ نہ دیا کریں. ظاہری پیر کی تو آپ سب کچھ اس کے لاڈ اٹھائیں، اور جو اصلی مرشد ہے آپ کا شیخ عبد القادر جیلانی، اس کے ساتھ اتنا تکلیف دہ رویہ، اتنا تکلیف دہ رویہ. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ اور ہمارا رویہ ان کے حوالے سے یہ ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ آج ہماری مجلس میں، آج ہماری محفل میں سرکار شیخ عبد القادر جیلانی آئے ہوئے. ارے بھائی، ان کو نہ بلائیں، آپ خود ان کی محفل میں جائیں، آپ ان کو نہ بلائیں، کیونکہ آپ بلانے والے ہی بنیں گے، آپ خود جائیں گے نہیں. آپ کو پتہ ہے جا کر پھر ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا. تو اس لیے ان کی محفل میں جائیں، ان کی کتابوں پہ جائیں، اور مرشد کو صحیح معنوں میں ان کے ہاتھ پر بیعت کریں. اگر آپ بیعت ہیں تو دوبارہ تجدید بیعت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی گمراہیت پہ چلے گئے. تجدید بیعت کا مطلب یہ ہے کہ پھر سے آپ اپنے طور طریقے کو ان کے مطابق کریں، اور ان کا طور طریقہ حضور ہی کا طور طریقہ. یاد رکھیں، ان کا طور طریقہ حضور ہی کا ہے. ورنہ حضور خود فرما دیتے نا کہ اے عبد القادر، میں یہ چیز چھوڑ چکا ہوں، تم بھی اس کو چھوڑ دو. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہے سارے معاملات. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.